بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ سب مل کر سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کو تجویدی قواعد کے ساتھ۔ تو آئیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 28 کو دیکھیے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ کیف تکفرون، کاف زبر یا کئی، اگر غور کیجئے تو یہاں پر یا پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف کاف پر زبر ہے، یعنی یہاں پر یا لین ہو رہا ہے، 1 سے 2 الف کے برابر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تکفرون، را وا پہ شروع، واو مدہ، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ را پر چونکہ پیش ہے تو آپ نے اس را کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ باللہ، اللہ کے حرف سے پہلے با کے نیچے زیر آ گئی تو آپ نے اللہ کے حرف کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ وَكُنْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا، اخفا کیا جائے گا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیے اور غنہ بھی کیجئے۔ امواتا فاحیاکم، تا پر 2 زبر کی تنوین کے بعد فا کا حرف، یہ بھی اخفا کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اخفا کرنے کی صورت میں آپ نے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، غنہ کرنا ہے، اور کلیئر تنوین کی آواز، نون کے جو ساؤنڈ ہے وہ کلیئر نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ امواتا، ٹھیک ہے۔ فاحیاکم، ہا کے مخرج کو بہت اچھا رکھیں گے، یا الف زبر یا، الف مدہ، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی۔ اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ثم، تینوں جگہ پر جہاں پر ثا اور میم مشدد آپس میں مل رہی ہے، غنّے کے ساتھ دونوں حروف کو ملایا جائے گا۔ ثا کو سین کی طرح نہیں پڑھنا، ثم ایسا کرنا یا صاد کی طرح پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ثم یمیتکم، میم زیر یا می، یا مدہ، میم ساکن کے بعد ثا کا حرف آ رہا ہے، اظہار کیا جائے گا، یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح سے یحییکم میں یا مدہ ہے، یا زیر یا ی، یا مدہ، کم کے بعد ثا کا حرف آ گیا، اگین اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں کرنا۔ الیہ، لام زبر یا لئی، یا لین، 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ ترجعون، را ساکن سے پہلے تا کے اوپر پیش آ رہی ہے، آپ نے اس را کو پر پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا۔ جعون، عین واو پیش عو، واو مدہ، عین کے مخرج کو بہت اچھا کلیئر پڑھیے، حمزہ کی طرح نہیں ملانا۔ آئیے اس آیت کی دوبارہ سے تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھرپور فائدہ ہو اور سمجھ آ جائے کہ کون سے قاعدے کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آئیے آیت نمبر 29 کی جانب چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی غلطیاں ہم کر دیتے ہیں اور ان کی درستگی کیسے کی جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ هو الذی، اس میں یاد رکھیے کہ واو پر چونکہ زبر ہے اور اس کے بعد الذی کا لفظ ہے، تو آپ نے یہاں پہ اس لام کو موٹا نہیں پڑھنا، یہ اللہ حرف جلالہ کی لام نہیں ہے بلکہ یہ سادی لام ہے، آپ نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ هو الذی، دال زیر یا دی، دال کی ادائیگی کو آپ بہت نرمی سے رکھیں گے، دال کو آپ نے سختی سے زا کی طرح نہیں پڑھنا۔ خلق، خا اور قاف ان دونوں کو پر پڑھا جائے گا، موٹے حروف ہیں، باریک نہیں پڑھنا، ان دونوں کی وجہ سے درمیان میں جو لام ہے خلقہ میں وہ موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ خلق ایسا پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ خلق،
لام باریک، خا اور قاف موٹی. لکم، میم ساکن کے بعد میم کا حرف آ گیا تو آپ نے یہاں پہ اچھے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. میم ساکن کے بعد میم کا حرف آ جائے تو غنہ کیے بغیر نہیں پڑھنا. لکم ما فی الارض، فی الارض، را پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے حمزہ پر چونکہ زبر ہے تو آپ نے اس را کو پر پڑھنا ہے. ضاد آلریڈی موٹا حرف ہے، اس کو بھی موٹا پڑھا جائے گا. جمیعا، میم زیر یا می یا مدہ ہے اور عن پہ جب آپ وقف کریں گے تو اس کو الف مدہ کی طرح پڑھیں گے. جمیعا. اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى، میم مشدد ہے، ثا اور میم کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ غنہ کرتے ہوئے ملائیے. توا، وا پہ مد آ گیا، آپ نے اس کو 4 سے 5 الف کے برابر پڑھنا ہے. إلى السماء، اگین حروف مدہ ہے، اس کو آپ نے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے، ادائیگی کو کم نہیں رکھنا. فسواہن، اس کو دیکھیے تو سین اور واو کو آپ نے آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے. واو کیونکہ تشدید کے ساتھ موجود ہے تو آپ نے یہاں پر اچھے سے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے اور فسواہن ایسے نہیں پڑھنا بلکہ فسواہن. ہا اور نون، اگین نون مشدد ہے، نون مشدد کا غنہ کیا جائے گا. ہا اور نون کو ملاتے ہوئے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. سبع سماوات، با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، اس کو ہم ہلا کے پڑھیں گے کیونکہ اس پر جزم کا نشان آ گیا ہے. سماوات، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، دونوں کی حرکات کو ایکول رکھنا ہے، کسی ایک کو کم یا کسی ایک کو زیادہ نہیں کرنا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَهُوَ بِكُلِّ، اس میں دیکھیے تو واو، ہا اور واو تینوں پر جو حرکات ہیں وہ ایک جیسی لینتھ میں پڑھی جائیں گی، کسی ایک کو زیادہ لمبا یا کسی ایک کو کم نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے سب کی حرکات ایک جیسی چھوٹی سی رکھنی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ، لام اور کاف کو آپس میں ملاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ. شَيْءٍ عَلِيمٌ، حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد عین کا حرف ہے، آپ نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، کسی قسم کا غنہ نہیں ہونا چاہیے. لام زیر علی یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے. آئیے آیت نمبر 29 کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں تمام تجویدی قواعد کو فالو کرتے ہوئے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.